جی السلام علیکم وارث بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا شکر ہے, آپ ٹھیک ہیں جی؟ جی الحمدللہ. وارث بھائی، جیسے بتایا آپ کو کہ رمضان کی آمد ہے، ہر سال یہ مہینہ آتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس مہینے سے کیا مقصود ہے؟ بارک اللہ فیکم. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آسان الفاظ میں اگر آپ جاننا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ یہ ماہ تربیت ہے. یعنی مسلمانوں کی جو اخلاقی، روحانی، جسمانی تربیت ہے، یہ اس کا مہینہ ہے. جی مزید یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو اس میں تین چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ وہ لوگوں جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر، اس کی کتابیں، فرشتے، جنت اور جہنم کے اوپر ایمان لے کے آئے ہوں، تمہارے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں. اب ایک تو اس میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تو عبادت ہی بڑی مشقت والی ہے. یعنی سارا دن آپ نے کھانا پینا چھوڑنا ہے، آپ نے حلال منکوحہ کے پاس جانے سے بھی آپ نے اجتناب کرنا ہے، جی اور اس کے علاوہ آپ نے جھوٹ، غیبت، چغلی سے بھی آپ نے بچنا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو آپ نے چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تو بڑی ٹف عبادت نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ محض مشقت تمہارے اوپر نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی یہ مشقت ہے. کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر ویسے روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنے اجر و ثواب والی عبادت ہے کہ نماز آپ پڑھتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 منٹ، آدھا گھنٹہ لگ جائے گا. جی آپ جو ہے نماز پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، آپ کتنی دیر؟ یعنی جتنی دیر پڑھیں گے اتنی دیر آپ کو اس کا اجر و ثواب ہوگا. آپ ذکر و اذکار کرتے ہیں، آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، تو تھوڑے عرصے کے لیے اس کا آپ کو اجر ملتا ہے. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو طویل ترین عبادت ہے. یعنی آپ نے صبح سحری میں روزے کی نیت کی، اور اس کے بعد آپ مسلسل حالت عبادت میں ہیں یہاں تک کہ آپ روزہ افطار کر لیں. تو یعنی یہ اتنی عظیم عبادت تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محض یہ اجر و ثواب والی عبادت انہی کو نہیں دی تھی، بلکہ تم کو بھی یہ عبادت عطا فرمائی ہے. تو بات واضح ہے نا کہ پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات بتائی کہ ایمان والو، تمہارے اوپر اللہ نے روزے ایسے فرض کیے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی قوموں کے اوپر فرض کیے تھے. اگر تم اس کو مشقت سمجھتے ہو تو یہ مشقت تم سے پہلی قوموں کو بھی، اگر تم اسے اجر و ثواب والا کام سمجھتے ہو تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم سے پہلے لوگوں کو دی تھی، تو تم کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اجر و ثواب عطا فرمایا. اور تیسری بات جو آپ کا سوال ہے کہ اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مقصود کیا ہے، تو وہ مقصود لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو چیزوں کو چھوڑ کے، اس سے پیچھے ہٹ کے، یعنی حلال چیزوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک وقت کے لیے ہمارے لیے حرام قرار دے دیتے ہیں. یعنی آپ کو کوئی 1,00,000 روپے بھی دے اور کہے کہ ایک پانی کا گھونٹ لے لے تو آپ نہیں پئیں گے. یعنی یہ اللہ نے حلال چیزوں کو بھی ہمارے لیے حرام قرار دے دیا تاکہ تمہیں جو ہے وہ چیزوں کو چھوڑنا، اللہ کے لیے چھوڑنے کی جو ہے وہ ایک پریکٹس ہو جائے، عادت بن جائے. یہی ہے تقویٰ، کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم گناہوں سے اجتناب کرنا شروع کر دیں. ہم زنا سے، بدکاری سے، حرام کاری سے، بد نظری سے، جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے، حرام مال سے، یعنی ان چیزوں سے بچنا شروع کر دیں. یہ اصل میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میرے اندر تو یہ استطاعت ہی نہیں ہے کہ میں ان چیزوں سے اجتناب کر سکوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزے میں اجر و ثواب دیا، خوب اجر و ثواب دیا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دی. اس سے اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یس یو کین ڈو دیٹ، تم کر سکتے ہو، تم تھوڑی سی ہمت کرو تو کر سکتے ہو. ایک بار میرا بیٹا کہنے لگا کہ بابا یہ رمضان ہر سال کیوں آتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ بیٹا یہ رمضان ہر سال ایک بات بتانے کے لیے آتا ہے اور سویا ہوا احساس جگانے کے لیے آتا ہے. اچھا، وہ کیسے؟ رمضان ہمیں یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ امت مسلمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی عظیم قوم ہے. تم اللہ کے ایک حکم کے اوپر حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہو تو پھر حرام چیزیں کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تو یہ مقصود ہے. اب بعض اوقات یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ تقویٰ جو ہے شاید یہ کوئی خوفناک چیز ہے. مثلاً جس طرح اس کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے، کہ جس طرح اس کی وضاحت کی جاتی ہے کہ تقویٰ جو ہے یہ اللہ سے ڈرنے کا نام ہے، کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے ہمیں.
تو یہ ڈر ویسا نہیں ہے جیسے کہ انسان آگ سے ڈرتا ہے، اونچائی سے ڈرتا ہے، گہرائی سے ڈرتا ہے، سانپ یا بچھو سے ڈرتا ہے. اس سے تو بچنے کے لیے ڈرتا ہے کہ کہیں میں اس سے دوچار نہ کر دیا جاؤں. جی لیکن یہاں پہ تقوی کا جو مطلب ہے، جو اہل دل نے لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اس کی ناراضگی سے بچنا. اللہ ہم سے خفا نہ ہو جائے، اس کی خفگی سے بچنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سے اپنا چہرہ نہ پھیر لے، اس کے چہرے پھیر لینے سے بچنا. تو یعنی یہ وہ ہے کہ جس طرح کسی محبوب کے روٹھ جانے سے، ناراض ہو جانے سے انسان کے اوپر قیامت برپا ہو جاتی ہے، یہ وہ ڈر ہے کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو دراصل اللہ کی ناراض کرنے والی چیزوں کو چھوڑ دینا اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خفگی سے بچنا، یہ دراصل تقوی ہے. مزید یہ ہے کہ اس تقوی کو پہچاننے کے لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بھی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، ایک صحرا کے ایک مقام پہ انہوں نے اپنا کھانا نکالا، دسترخوان لگایا اور کھانے لگے تو ایک چرواہے کو دیکھا. اس چرواہے سے کہا کہ آپ بھی آئیے، آپ بھی شامل دسترخوان ہوئیے. تو انہوں نے کہا کہ انا صائم، میں روزے سے ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اتنی شدت کی گرمی ہے، حدت کی گرمی ہے، اور آپ نفلی روزہ ہے تو چلے ایک آدھا لقمہ لگا لے، کون دیکھ رہا ہے؟ مزمل انہوں نے کہا کہ آئین اللہ، آپ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، تو پھر اللہ کہاں پہ ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. ان کے دل میں اس کو جانچنے کا ایک اور دائیا پیدا ہوا، ایک اور جذبہ پیدا ہوا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو بکریاں ہیں یہ آپ کی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میرے مالک کی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس میں سے ایک بکری مجھے دے دو، میں اس کا معاوضہ بھی دوں گا اور آپ کو گوشت بھی دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ یہ میری نہیں ہے، یہ میرے مالک کی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مالک کون سا دیکھ رہا ہے، اس کو کون سا پتہ چلے گا؟ تو انہوں نے پھر وہی جملہ کہا، عین اللہ، میرا جو مالک ہے، جو دنیا میں میرا مالک ہے، جو بکریوں کا مالک ہے، وہ نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ کہاں پہ ہے؟ یعنی اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو روزہ اصل میں یہ احساس پیدا کرنے کے لیے، یہ ماہ رمضان یہ احساس پیدا کرنے کے لیے آ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ہم جتنی عبادت ہوتی ہیں کسی نہ کسی کے سامنے ہوتی ہیں. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ جو کسی کے سامنے نہیں ہوتی، الا ماشاء اللہ. لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے، ایسی عبادت ہے کہ جس کا آپ کے ساتھ اور آپ کے رب کے ساتھ تعلق ہے. آپ تنہائی میں جا کے، پچھلے کمرے میں، آپ بیسمنٹ میں، آپ کہیں اسٹور میں جا کے آپ ایک گھونٹ پانی کا لے لیں، کس کو پتہ چلے گا؟ یہ خالصتاً آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے، اور یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے. بے شک. یہ اصل میں یہ احساسات، یہ کیفیات، یہ جذبات پیدا کرنے کے لیے یہ رمضان